سوچیں ایک ایسا کمرہ جسے بنانے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگ گیا، جسے بنانے کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی پتھر عنبر کا یوز کیا گیا، جس میں 6 ٹن سے بھی زائد عنبر کا یوز کر کے اس کمرے کو بنایا گیا۔ اس کی دیواروں پر جب روشنی پڑتی تھی تو یہ کمرہ سورج کی طرح چمک اٹھتا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ کمرہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ آج 80 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کمرے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر یہ کمرہ کسی نے چرا لیا، آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ جب لوگوں نے اس کمرے کو دیکھا تو لوگ اس کمرے کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہنے لگے۔ آخر اس کمرے کی مسٹری کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 18 سینچری میں یورپ سے۔ پرشیا کا راجا کنگ فریڈرک ایک ایسا کمرہ بنانا چاہتے تھے جو نہ تو دنیا میں کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی کبھی بنانے کے بارے میں سوچا ہو۔ اس نے دنیا کے بیسٹ کرافٹسمین کو بلایا تاکہ ایک ایسا کمرہ ڈیزائن کیا جائے جو دنیا میں سب سے الگ ہو۔ دنیا کے بیسٹ کرافٹسمین نے ایک ایسا کمرہ ڈیزائن کیا جس میں عنبر کے پینل یوز کیے گئے اور گولڈ لیف ڈیکوریشن کی گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عنبر ایک ریئر نیچرل ڈیزائن ہوتا ہے جو ہزاروں سال پرانا ہوتا ہے۔ جب اسے پالش کیا جاتا ہے تو یہ ہیرے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ آخر کار سالوں کی محنت کے بعد 1709 کے آس پاس ایک ایسا کمرہ تیار کیا گیا جو لوگوں نے کبھی دیکھا تک نہ ہو۔ لیکن اس کمرے کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 1716 میں پرشیا کے راجا نے ایک ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ کیا۔ اس نے عنبر روم کو رشیا کے پیٹر دی گریٹ کو گفٹ کر دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل الائنس کا سمبل تھا۔ بعد میں اس روم کو ڈس اسمبل کیا گیا اور رشیا بھیج دیا گیا۔ بعد میں اس روم کو رشیا کے کیتھرین پیلس میں انسٹال کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے اس روم کو پہلی بار دیکھا تو لوگ اس روم کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہنے لگے۔ یہ روم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس روم میں 6 ٹن سے زائد عنبر کا یوز کیا گیا تھا، اور جب اس روم کی دیواروں پر روشنی پڑتی تھی تو یہ روم سورج کی طرح چمک اٹھتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہنے لگے۔ لیکن پھر وہ ٹائم آتا ہے جب ورلڈ وار 2 اپنے پیک پر تھی۔ نیازی جرمنز نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ رشیا نے عنبر روم کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ عنبر روم کو ڈس اسمبل کر کہیں چھپا دیا جائے تو یہ بچ سکتا ہے۔ جب انہوں نے اسے ڈس اسمبل کرنے کی کوشش کی تو عنبر ٹوٹنے لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اور پلان بنایا۔ انہوں نے عنبر رومز کے پینلز کو وال پیپر سے کور کر دیا تاکہ جرمنز کو سچائی کا پتہ نہ چلے، لیکن نیازی سولجرز کا ٹارگٹ عنبر روم ہی تھا۔ آخر کار انہیں سچائی کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے جرمن ایکسپرٹس کو بلایا اور 36 گھنٹوں کے اندر پورے روم کو ڈس اسمبل کر دیا۔ عنبر روم کو ڈس اسمبل کرنے کے بعد کونگس برگ کیسٹل بھیج دیا گیا اور وہاں اسے دوبارہ سے اسمبل کیا گیا۔ لیکن پھر ہسٹری نے ایک اور ٹویسٹ دیا جب وار کا رخ بدل گیا۔ سوویت آرمی جرمنز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کونگس برگ سٹی ہیوی بومبنگ کا شکار ہو گئی، اور پھر وہ ٹائم آیا جب اچانک سے وہاں سے عنبر روم بھی غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عنبر روم بومبنگ میں ڈسٹرائے ہو گیا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عنبر روم کو ڈس اسمبل کر ٹنلز میں چھپا دیا گیا۔ لیکن سچائی کوئی نہیں جانتا کہ عنبر روم آخر گیا تو گیا کہاں۔ آج 80 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن عنبر روم کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنگ رکنے کے بعد 1979 میں سوویت گورنمنٹ نے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا۔ انہوں نے کہا اگر اوریجنل عنبر روم نہیں ملا تو کیا ہوا، ہم اسے دوبارہ بنائیں گے۔ اور پھر سوویت گورنمنٹ نے عنبر روم کو دوبارہ سے بنانے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے ہر کام نہایت ہی باریکی سے کیا اور انہیں دوبارہ سے عنبر روم بنانے میں
24 साल का अरसा लग गया, लेकिन आखिरकार 24 साल की मेहनत के बाद 2003 में दोबारा से अम्बर रूम को बना लिया गया और उसे दोबारा से कैथरीन पैलेस में रखा गया। ये मास्टरपीस है, लेकिन ये सिर्फ ओरिजिनल का रिक्रिएशन है। आज भी ट्रेजरी हंटर्स, एक्सप्लोरर्स और हिस्टोरियंस ओरिजिनल अम्बर रूम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर साल हज़ारों थ्योरीज सामने आती हैं। लेकिन सच क्या है? क्या अम्बर रूम सच में बॉम्बिंग में डिस्ट्रॉय हो गया या अम्बर रूम को डिसअसेंबल कर कर कहीं छुपा दिया गया? सच क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या अम्बर रूम हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस्ट ट्रेजर बना रहेगा? आप कमेंट में बताइए, क्या आने वाले टाइम में अम्बर रूम मिल सकता है या नहीं, जबकि उसे गुमे हुए 80 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है।